بات جب عورت کے حسن لازوال و بے مثال کو بیان کرنے کی آتی ہے تو چنیدہ لوگ ہی اس منصب پہ فائز ہو پاتے ہیں۔ اکثر اہل کلام اس امر عظیم میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ عورت کے حسن کو میں نے لازوال کیوں کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس کائنات کے بنانے والے نے عورت ذات کو مرد ذات کے شوق بصیرت، اطمینان اور چین کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقدس تخلیق کے حسن کا اس فانی دنیا کے بعد مہاکاوی کا وعدہ ہے۔ لیکن میں یہاں کسی قسم کا بخل ظاہر نہیں کروں گا۔ میں آج قبل از نشست برخاست عورت کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر۔ عورت میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ میں آج اگر اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں تو سستی اور کجالت کی کیا مجال کہ میری باقاعدگی میں خلل انداز ہو۔ میں یہی محسوس کرتے ہوئے بات کروں گا کہ اس کائنات کی سب سے حسین عورت میری گفتگو سے ہمتن گوش ہے۔ چلو بھائی، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ عورت کی خوبصورتی اس کی روح میں جھلکتی ہے۔ عورت کا ظاہر ہو یا باطن، اس کی خوبصورتی اپنے آپ میں ایک الگ انداز ہے۔ عورت کی خوبصورتی کے اتنے ہی انداز ہوتے ہیں جتنے کہ اس دنیا میں موجود قلبی سکون اور خوشی کے تاثرات، اور اس کے حسن کا طلسم روح کے زندان سے عیاں ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں، اور اگر وہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہیں، تو ان خواتین کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کو اس یقین سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں بناتی کہ آپ خوبصورت ہیں۔ حسن نسواں ایک ایسی طاقت جس سے عورت عاشق کو دلکش احساس فراہم کرتی ہے اور شوہر نام کی غریب مخلوق کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عورت کی آنکھیں خوبصورتی کی خوابگاہ ہیں۔ جہاں خوبصورتی اپنی اصل اور نیم برہنہ حالت میں سحر خیز ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی دودھ گلابی رنگت کی کمسن حسینہ اپنے مخملی جسم کے خال و خط کے اعداد و شمار لیے حسن کے عروج پہ معمور معصوم جمائیاں اور دل فریب انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ یہاں اپنا ذاتی خیال پیش کرتا چلوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت جب علل صبح بیدار ہوتی ہے تو مرد کے برعکس اس وقت بھی اس کی سانسوں سے خوشبو آتی ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ میں سادہ لو انسان ہوں۔ اگر آپ کا تجربہ اس سے مختلف رہا ہے تو مجھے دوہری لعنتیں بھیجنے سے گریز کیجیے۔ یقیناً زمین پر کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے جو عورت کی فطری محبت سے بڑھ کر ہو، اور میں جب کسی پتے سے شبنم ٹپکتے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کمسن دوشیزہ کی آنکھ سے آنسو بھی ایسے ہی ٹپکتا ہوگا۔ اور شاید اسی منظر کی دید کی خاطر اکثر مرد حضرات خواتین کو چپ کروانے اور انہیں اپنا مضبوط کندھا مہیا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انتہائی حسین قسم کی عورتوں کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے، جب وہ نیند سے جاگتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خواب کی سنہری دھن آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو رہی ہے، اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر رہی ہے۔ عورت جب بات کے آغاز میں لبوں کو جنبش دیتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دن اور رات کے درمیانے حصے پہ لمحات نے وقفہ لے لیا ہو، اور جب یہ ہم کلام ہو جاتی ہے تو سادہ لوح مرد کو یہ لگتا ہے کہ اس کی آواز سبز محل کی وسعتوں میں سے گونج کر سماعتوں سے بغل گیر ہو رہی ہے۔ گفتگو کے دوران اس کی ہنسی، چاہے وہ کہکہوں کی صورت میں ہو یا مسکراہٹ کی شکل میں، وہ تاثر دیتی ہے کہ اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ہنستے ہنستے سنجیدگی کی صورت اختیار کرتی ہے تو یوں لگتا ہے دنیا، اس کا مکمل نظام، چرند پرند ہوا پانی سب ساکن ہو گئے ہیں۔ نظر اٹھا کر دیکھنا ایسے ہے جیسے کوئی نورانی مخلوق سحر خیز ہو، حیا سے نظریں جھکانا ایسے جیسے کہکشاؤں میں پھیلے پرنور اندھیرے۔ Talking about her gel-based eyelines, curled lashes, blended shadows, volumized mascara and matte kajal۔ عورت جب آواز پہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو حسن کی تجلیاں سرکتی ریلتی کمر کے اس خم پر آ ٹھہرتی ہیں جو آپ کو ہذیانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عورت کوئی بھی رنگ اوڑھ لے، ہر رنگ اس کے کومل جسم پہ اس طرح جچتا ہے جیسے کوسے قزح بادلوں کی سفید رنگت میں جھول رہی ہو۔ خواب غفلت دیکھتے لوگوں، اگر تمہیں زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ عورت اپنی آواز کی مکمل چاشنی کے ساتھ تمہیں تمہارے نام سے پکارے، تو یقین جانو تم کیا، تمہارے آباء و اجداد کی روحیں، تمہاری قسمت خوابیدہ بھی جاگ اٹھے۔ کوئی عورت میرے نزدیک ہو کر بات کرنے کی کوشش کرے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سندل سے نہا کر آئی ہے، اور یہ خوشبو عورت میں ہر وقت موجود رہتی ہے، چاہے وہ باورچی خانے میں مصروف ہو۔ She sweats like jasmine, aromatic breathings, patchouli's freshness in her arms. Her belly button is filled with amber. When you come to thighs, you'll feel the scent of lavender. Her lower legs smell like cedar wood. ظاہری حسن کے بعد پیش خدمت ہے اندرونی خوبصورتی۔ عورت کا کردار، ذہانت، انداز اور استعداد اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ دیشا پٹانی بہت پسند ہے مجھے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ خامیوں میں بھی خوبصورتی تلاش کرو، انہیں گلے لگاؤ۔ میں نے کہا بشرطیہ کہ وہ خامیاں عورت ذات کے اندر ہوں، تو گلے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ خامیوں کو
عورت جب وفا کرنے پہ آتی ہے تو بغیر جانے کہ مستقبل کن حالوں میں ملے گا، وہ دھیمے اور مستحکم انداز میں منزلیں طے کرنے میں مدد کرتی ہے اس مرد کی جس کے ساتھ وہ عہد وفا کر لے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، میں اس پہ فی البدی بات کر سکتا ہوں، مگر ابھی کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کرتا ہوں۔